کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کا داؤں غلط نہیں کیا؟ اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے چھوڑ دیے جو ان پر کھنگر کی پتھریاں پھینکتے تھے، تو اس نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس۔ ابرہا گورنر یعنی حاکم تھا یمن کے شاہ حبشہ نجاشی کی طرف سے۔ یہ وہ نجاشی نہیں تھا جس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے ہجرت کی، بلکہ اس کے والد نجاشی نے یمن کا کچھ حصہ فتح کیا ہوا تھا، جو اس نے اپنا حاکم بھیجا ہوا تھا جس کا نام ابرہا تھا۔ ابرہا نجاشی کا حاکم تھا یمن میں، اور وہ دیکھتا ہے کہ ہر سال اس کے لوگ شمال کی طرف جاتے ہیں، تو وہ پوچھتا تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ لوگ کہتے ہم حج پہ جا رہے ہیں، ہم حج پہ جا رہے ہیں۔ وہ کہتا کیوں، وہاں کیا ہے؟ لوگ کہتے وہاں اللہ کا گھر کعبہ ہے۔ تو وہ کہتا میں تمہارے لیے گھر بناؤں گا جو تمہارے گھر کعبہ سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا، اور تمہیں حج کے لیے یہیں آنا ہوگا۔ تو وہ ایک بہت بڑا گرجا گھر یعنی کلیسیا تعمیر کرواتا ہے یمن کے شہر صنعاء میں، کیونکہ وہ عیسائی تھا۔ تعمیر کروانے کے بعد وہ عیسائیوں کا سب سے بڑا گرجا گھر بن گیا جزیرہ نما عرب میں۔ وہ کہتا تھا تم سب کو یہیں آنا ہوگا شمال میں کعبہ جانے کی بجائے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہاں لوگوں کا میلہ لگ جائے بہت سی وجوہات کی بنا پر، وہاں عبادت کرنے کے لیے، کاروباری وجوہات کی بنا پر۔ اگلے سال جب یمن کے لوگ پھر سے حج کرنے کے لیے کعبہ چلے گئے تو اس کو بہت غصہ آیا، اور غصے میں آ کے اس نے قسم کھائی کہ میں یہ گھر ہی ڈھا دوں گا، لہٰذا لوگ ضرور میرے گھر آئیں گے۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میرے پاس ایک ہاتھی ہے، ایک بڑا ہاتھی، ہم ہاتھی کو لے جائیں گے اور اپنی فوجوں کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ اس لیے وہ اپنی فوج کو جمع کرتا ہے، کیونکہ وہ حبشہ سے تھے لہٰذا ان کے پاس ہاتھی تھا، ورنہ جزیرہ نما عرب میں ہاتھی قدرتی جانور کی حیثیت سے نہیں رہتے تھے، لیکن کیونکہ وہ افریقہ سے تھے لہٰذا اس کے پاس ایک ہاتھی تھا، اور وہ ہاتھی کو جنگ کی تربیت دینے سے واقف تھے۔ اور جب وہ کعبہ کی طرف روانہ ہوا اپنی فوج کے ساتھ، جس میں کچھ کہتے ہیں تقریباً 8 ہاتھی تھے اور کچھ کہتے ہیں تقریباً 20 ہاتھی تھے، بیشتر روایات کہتی ہیں وہاں صرف ایک بڑا ہاتھی تھا، باقی عام اونٹ وغیرہ تھے۔ کچھ مورخین کہتے ہیں نہیں، یہ بہت سے ہاتھیوں کی پوری فوج تھی، لیکن قرآن پاک ایک ہاتھی کا ذکر کرتا ہے، الفیل، مطلب ایک ہاتھی۔ تو اصحاب فیل یعنی ہاتھی والے لوگ، بڑا بہت بڑا ہاتھی، اور وہاں فوجیں تھیں جو ہاتھی کے ساتھ آئی تھیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے کعبہ جانے کے لیے ایک عرب دورہ رہنما رکھا تھا۔ انہوں نے مکہ المکرمہ کی طرف چڑھائی شروع کی۔ جب وہ طائف کے قریب پہنچے تو وہ ایک قاصد بھیجتے ہیں کہ جاؤ سید یعنی اہل مکہ کے سردار کے پاس اور انہیں کہو ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم آ رہے ہیں، ہم کعبہ کو ڈھائیں گے اور واپس لوٹ جائیں گے۔ تو عبد المطلب جو کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں، خانہ کعبہ کے متولی اور اہل مکہ کے سردار تھے، ان تک خبر پہنچائی گئی کہ وہ یہ کرنے آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اسے آنے دو، اور ابرہا پوری فوج کے ساتھ آیا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں جب وہ مکہ المکرمہ پہنچے اس نے عبد المطلب اور قریش کے مال مویشی قبضے میں لے لیے، جس میں 200 سے بھی زیادہ اونٹ اور بھیڑیں تھیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے عبد المطلب امیر آدمی تھے۔ اور عبد المطلب نے ان کے ایک آدمی کو فرمایا اگر تم کعبہ ڈھا سکتے ہو تو ڈھا کے دکھاؤ، لیکن ہمارے اونٹ ہمیں واپس چاہیے۔ تو وہ آدمی آپ کو ابرہا کے پاس لے گیا۔ عبد المطلب کی زبردست شخصیت تھی، آپ بہت روبدار اور نہایت جسیم و باشکوہ آدمی تھے۔ آپ اتنی روبدار شخصیت کے مالک تھے کہ آپ کو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا کہ آپ سردار ہیں، لہٰذا کہا جاتا ہے آپ خیمے میں داخل ہوئے تو ابرہا آپ سے متاثر ہو گیا، اتنے جسیم اور خوبرو۔ وہ آپ کی تعظیم میں اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ وہ آپ سے کہتا ہے مجھے آپ سے کوئی مسئلہ نہیں، آپ بس شہر سے چلے جائیں اور میں آپ کے گھر کو ڈھا دوں گا، اور مجھے تم لوگوں سے کوئی مسئلہ نہیں، ذاتی کچھ بھی نہیں ہے، میں صرف آپ کی عبادت گاہ کو ڈھانا چاہتا ہوں۔ پھر عبد المطلب نے فرمایا میں آپ سے گھر کے بارے میں بات کرنے نہیں آیا ہوں، میں آپ سے کعبہ کے بارے میں بات کرنے نہیں آیا، میں آپ سے اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں۔ اور تب ابرہا نے عبد المطلب کے لیے تمام احترام کھو دیا، اور اس نے کہا کہ میں تمہارے مقدس گھر کو ڈھانے آیا ہوں اور تم مجھ سے اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کرنے آئے ہو۔ ابرہا نے سوچا کہ شاید عبد المطلب اپنے کعبہ کے بارے میں بحث کرنے والے ہیں، اور اس لیے وہ آپ کی تعظیم کر رہا تھا۔ اور پھر جب آپ نے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا
میں نے آپ کے لیے تمام احترام کھو دیا۔ پھر عبد المطلب نے زبردست جواب دیا جو دل سے سننے والا ہے۔ عبد المطلب نے فرمایا کعبے کے ایک مالک ہیں جو اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور اونٹوں کا مالک میں ہوں تو ان کی حفاظت کا ذمہ میرا ہے۔ عبد المطلب کے جواب کی وجہ سے ابرہہ نے اونٹوں کو واپس کر دیا، اور پھر قریش نے شہر چھوڑ دیا اور پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں پہ پناہ گزیر ہو گئے۔ بہت دعا کرنے کے بعد عبد المطلب کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ اس کے بعد عبد المطلب کعبے کا دروازہ پکڑ کر اللہ سے التجا کر رہے ہیں کہ او اللہ، ہم اس فوج سے نہیں لڑ سکتے، وہ ہمارے سے بہت مضبوط ہیں، ان کے پاس ہاتھی ہے اور ہزاروں آدمی ہیں، آپ ہماری مدد کریں، آپ اس کی حفاظت فرمائیں۔ پھر یہ لوگ کعبہ کی طرف بڑھنے لگے۔ ہاتھی نے مزید چلنے سے انکار کر دیا۔ ہاتھی رک گیا۔ حیران کن بات ہے، انہوں نے اسے مارنا شروع کیا۔ ہاتھی مزید نہیں چلا۔ انہوں نے جب اس کا رخ موڑ کے اسے پیٹا، وہ بھاگ گیا۔ جب انہوں نے اسے روکا اور اس کا رخ موڑا تو وہ پھر سے رک گیا۔ سبحان اللہ، کس نے روکا اسے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ وہ بحث کر رہے تھے کہ کیا کریں، اتنے میں پرندے آ گئے۔ وہ دیکھتے ہیں پرندے جو پتہ نہیں آسمان میں کہاں سے آئے۔ ان پرندوں میں سے ہر ایک کے پاس 3 کنکر کی پتھریاں تھیں۔ ہر کنکر کی پتھری بہت چھوٹی تھی، چھوٹی چھوٹی کنکریاں مٹی سے بنی ہوئی، اور بہت اونچائیوں سے جب ابابیل کے اس لشکر نے ابرہہ کی فوجوں پہ زور سے سنگ باری کی اور کنکریاں اتنی زور سے نیچے آئیں، آج ہم گریوٹی کے بارے میں پڑھتے ہیں اور بے شمار چیزوں کے بارے میں۔ واللہ اگر آپ سورہ فیل کی اس تشریح پر نگاہ ڈالیں تو آپ سمجھ جائیں گے، جب اتنی اونچائیوں سے کنکریاں گرائی گئیں تو کنکریاں ان لوگوں کے جسم کو چیرتے ہوئے زمین پہ گرتی اور انہیں موقع پہ ہی ہلاک کر دیتی، اور لوگ دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر! کیا عبد المطلب نے کہا نہیں تھا کہ کعبے کے ایک مالک ہیں جو اس کی حفاظت فرمائیں گے؟ تمہیں یاد رکھنا ہوگا کہ اس دن سے لے کے آج تک کعبہ کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو یہ عذاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھیجا ہوا تھا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کا داؤں غلط نہیں کیا؟ اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے چھوڑ دیے جو ان پر کھنگر کی پتھریاں پھینکتے تھے، تو اس نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا پھس۔ اور ان میں سے کچھ زخمی ہو گئے، وہ واپس چلے گئے اور انہیں ایسی بیماری کا سامنا کرنا پڑا، خود ابرہہ مشکل سے گرتا پڑتا صنعاء تک پہنچا اور نہایت دردناک عذاب میں گرفتار ہو کے یمن میں مرا، بہت بری موت۔ یہ واقعہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے بالکل پہلے ہوا، اور یہ سن تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی